بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ السلام علیکم۔ آج ہم نے سبق آرام و سکون کی مشق کرنی ہے۔ آرام و سکون انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر انسان آرام نہیں کرے گا تو وہ بیمار ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دن بنایا تاکہ انسان کام کرے اور رات بنائی تاکہ آرام کرے۔ سوال نمبر 1 ہے، مختصر جواب دیں۔ جو ضعیف ہیں، روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جواب ہے، اگر روزانہ آرام و سکون کے لیے وقت نہ نکالا جائے تو پھر انسان بیمار پڑ جاتا ہے اور بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے کے لیے کیوں تیار ہو جاتا ہے؟ بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے کے لیے اس لیے تیار ہو جاتا ہے تاکہ آرام و سکون کر سکے۔ اس ڈرامے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس ڈرامے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں آرام و سکون کا خیال رکھنا چاہیے، اور اگر گھر میں کوئی بیمار پڑ جائے تو اس کے آرام و سکون کا خیال رکھنا گھر والوں کی ذمہ داری ہے۔ اگلا سوال ہے، بہت زیادہ شور و غل بھی ماحولیاتی آلودگی کا سبب بنتا ہے۔ شور کی آلودگی سے صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ جواب ہے، شور کی آلودگی انسانی نفسیات اور صحت پر گہرے منفی اثرات ڈالتی ہے۔ اعصاب پر اس کے مضر اثرات پڑتے ہیں۔ شور میں کام کرنے والے لوگوں کی قوت سماعت کہتے ہیں سننے کی طاقت متاثر ہوتی ہے۔ ذہنی تناؤ، بہراپن کہتے ہیں اونچا سنائی دینا، سر درد اور ہائی بلڈ پریشر جیسی بیماریاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں۔ صحت مند رہنے کے لیے کیا باتیں ضروری ہیں؟ صحت مند رہنے کے لیے روحانی اور جسمانی پاکیزگی کا ہونا ضروری ہے۔ سادہ خوراک اور مناسب ورزش انسان کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ ماحول کو صاف رکھنے سے بھی انسان صحت مند رہتا ہے۔ اس کے علاوہ آرام و سکون کرنا بھی ضروری ہے۔ اگلا سوال ہے، ہمسائے کی کون سی حرکت سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا؟ جواب ہے، ہمسائے کے صاحبزادے ہارمونیم اور گانے کا شوق فرما رہے تھے جس سے میاں کا سر پھٹا جا رہا تھا۔ اس لیے انہوں نے اپنی بیگم سے کہا کہ انہیں خط کے ذریعے بتاؤ کہ میرے میاں بیمار ہیں اور انہیں مناسب آرام و سکون کی اشد ضرورت ہے۔ اگلا سوال ہے، واحد کی جمع لکھیں۔ وقت، اوقات، ضرورت، ضروریات، غذا، اغذیہ، طبیعت، طبائع، ہدایت، ہدایات، ہمسایہ، ہمسائے۔ مذکر کے مونس لکھنے ہیں۔ فقیر، فقیرنی، بچہ، بچی، ملازم، ملازمہ، شوہر، بیگم، میاں، بیوی۔ اگلا سوال ہے، جملوں کو درست کر کے لکھنا ہے۔ پہلا جملہ ہے، میرے ابو دفتر سے واپس لوٹ آئے ہیں۔ واپس اور لوٹ دونوں نیم البدل ہیں، اس لیے یہ جملہ غلط ہے۔ درست جملہ ہے، میرے ابو دفتر سے لوٹ آئے ہیں۔ اگلا سوال ہے، ڈاکٹر نے مریض کو دوائی دی۔ غلط ہے، ڈاکٹر نے مریض کو دوا دی۔ درست ہے، میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے۔ درست جملہ ہے، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ یہ میز بہت پرانا ہو چکا ہے۔ درست جملہ ہے، یہ میز بہت پرانی ہو چکی ہے۔ نوکر نے کمرے میں جھاڑو دیا۔ درست جملہ ہے، نوکر نے کمرے میں جھاڑو دی۔ اگلا سوال ہے، غلط اور درست بیانات کی نشاندہی کرنی ہے۔ انسان کو بہت زیادہ فکر مند نہیں رہنا چاہیے۔ درست، شور و غل کا مریض پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ غلط، تھوڑا سا وقت آرام و سکون کے لیے ضرور نکالنا چاہیے۔ درست، ہمیں ماحول کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے۔ درست، صرف تھکان کی وجہ سے حرارت نہیں ہو سکتی۔ درست، دوا سے زیادہ آرام و سکون ضروری ہے۔ درست، بغیر آرام کیے محنت کرتے چلے جانے سے صحت خراب ہو جاتی ہے۔ درست، غذا کے معاملے میں کسی احتیاط کی ضرورت نہیں۔ درست، گرد و غبار سے صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ درست، انسان کے لیے آرام و سکون بھی اتنا ضروری ہے جتنا کام۔ درست، اعراب لگانے ہیں۔
تردد، معائنہ، مطلق، شور و غل، تقویت، مقوی۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ سبق آرام و سکون کے مصنف کون ہیں؟ سید امتیاز علی تاج۔ ڈاکٹر کے مطابق میاں کو کیا بیماری تھی؟ تھکان اور حرارت۔ میاں کتنے بجے دفتر جایا کرتے ہیں؟ صبح 9 بجے۔ سبق آرام و سکون میں گھریلو ملازم کا کیا نام ہے؟ للو۔ میاں صاحب کا نام کیا ہے؟ اشفاق۔ گھنٹی کس نے میز سے اٹھا کر انگیٹھی پہ رکھی تھی؟ میاں نے۔ ملازم کیا چیز کوٹ رہا تھا؟ ریٹھے۔ خالی جگہ پر کرنی ہے۔ تردد کی کوئی بات نہیں، میں نے اچھی طرح ڈیش کر لیا ہے۔ معائنہ، میرے خیال میں انہیں ڈیش سے زیادہ ڈیش کی ضرورت ہے، دوا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ اتنا کام نہ کیا کرو، ڈیش صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، نصیب دشمنا، تمہارے دشمنوں کے نصیب میں ہو۔ جی نہیں، دوا کی ڈیش ضرورت نہیں، مطلق۔ مریض کے کمرے میں ڈیش نہیں ہونا چاہیے، شور و غل۔ خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی ڈیش بخشتی ہے، تقویت۔ اللہ جانے کون ڈیش مارا میری چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے، اللہ مارا۔ ڈیش کو اتنا خیال بھی تو نہیں آتا کہ کوئی گھر میں بیمار پڑا ہے، اللہ ماروں کو۔ میں نام مراد کو ڈیش مرتبہ کہلا چکی ہوں کہ صبح سویرے ہو جایا کرو، 20 مرتبہ۔ 20 مرتبہ کا مطلب ہے کئی دفعہ کہہ چکی ہوں۔ کم وقت نے قسم کھا رکھی ہے کہ کبھی کسی چیز کو ڈیش پر نہ رہنے دے گا، ٹھکانے پہ۔ بیچارے کو سر ڈیش کی فرصت نہیں ملتی، سر کھجانے کی۔ صاحبزادے نے ڈیش نہ فرمائی تو دنیا کسی بہت بڑی نعمت سے محروم نہ ہو جائے گی، نغمہ سرائی۔ انسان بڑا ہو کر بھی اپنی خود کی تربیت کرنے میں لگا رہتا ہے، خوبصورت پیغام کے ساتھ۔ گھر کا کام یہ ہے کہ اپنے مشق یاد کرنی ہے، نماز کی پابندی کریں اور قرآن مجید کو ہر روز پڑھنے کی اپنی عادت بنائیں۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔